لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حج دراصل ایک عظیم ہجرت اور الہی سفر ہے. اصلاح نفس اور جہاد اکبر کا وسیع میدان ہے. یہ اتحاد کا حکم دیتا ہے، نسل پرستی، امیر و غریب، ملک زمین، سارے فرق کو مٹا دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حج کی حقیقت اور فلسفہ حج کو سمجھیں. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس عرفانی، روحانی، اجتماعی، سیاسی اور ثقافتی پہلوؤں پر غور و فکر کریں، کیونکہ اس کے پر اسرار اعمال میں سب سے پہلا عمل احرام، جس کی شروعات لبیک اللہم لبیک سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد کے تمام مناسک حج میں بھی عرفانی اور روحانی اشارے موجود ہیں. یہ لبیک لبیک کی تکرار ان لوگوں کی طرف سے حقیقت نما ہوتی ہے جنہوں نے حق کی آواز کو دل و جان سے سنا اور اللہ کی پکار کا جواب دیتے ہیں. یعنی کہنے والا اپنے آپ سے بے خود ہو کے بار بار اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف الوہیت میں ہر شریک کا انکار کرتا ہے، بلکہ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہنے والا حمد و نعمت کو ذات خدا سے مخصوص کر دیتا ہے. اہل معرفت کی نظر میں توحید کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے شریک سے نفی کی جائے. اس سفر پر جانے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر جا رہا ہے اور میزبان کون ہے. جس کے گھر جا رہا ہے اس کی عظمت و جلالت کیا ہے، مہمانداری میں کیا آداب بجا لانے ہیں، مہمان صرف ہم ہیں یا اور لوگ بھی ہیں. یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں. یہ قدم قدم پر ربوبیت و الوہیت کا مظہر ہے، نعمتوں کے سلسلے ہیں، ولایت و امامت کے جلوے اور ان سے عہد و پیمان کی باتیں ہیں. حج کے فائدے کو کسی ایک دینی اعتبار سے محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز سے سوار ہو کر آئیں تاکہ اپنے فائدے کا مشاہدہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہر امام نے اپنی زندگی میں اس عظیم فریضے سے غافل نہ ہونے کے سلسلے میں اپنی وصیتوں تک میں ذکر کیا. جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں کہ جب تک زندہ رہو اسے خالی نہ ہونے دو، کہ اگر اسے چھوڑ دیا تو تم دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہ جاؤ گے. حج کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے سپرد کر دے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا تھا. قرآن مجید ہمیں اس سلسلے میں بتاتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا کہ کاملاً ہمارے تابع اور فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں مکمل طور پر خداوند عالم کا تابع ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے ہر ایک سے اپنا رشتہ توڑ لیا، یہاں تک کہ آزر برادری کے لوگ، قوم اور بادشاہ وقت نے انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. جب آپ آگ میں جا رہے تھے تو جبریل امی تشریف لائے اور کہا، اللہ کے نبی آپ کہیں تو آپ کی مدد کی جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، اللہ سے مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو علم ہے کہ میں کس حال میں ہوں. حج کی ساری حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی طریقے میں پوشیدہ ہے، اور اس کا اصل مقصد بندے کے اندر اسی جذبے اور خدا سے اسی طرح کا تعلق پیدا کرنا ہے. ناظرین، تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اصل میں حج کیا ہے اور ایک حاجی کی ذمہ داری کیا ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ تک پہنچایا. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.